دلچسپی نہیں بیان کی، جن کے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہیں رہی ہے، تو جانتے ہیں ان کے مزارات پہ آج کتے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے خدا کا ذکر کیا، خدا کی قسم غوث اعظم کو نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی، غریب نواز کو بھارت میں آئے ہوئے 800 سال گزر گئے، لیکن آج بھی دیوانہ یہ خراج تحسین پیش کرتا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج الشریعہ کانفرنس، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، جی جی جی، یاد رکھیں نعت سننا بھی ضروری ہے، بغیر متن کے اگر کوئی متن پڑھ دے اور اس کی تشریح نہ لکھی جائے، خدا کی قسم بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر نعت عشق مصطفیٰ کے متن ہے تو تقریر جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت کڑی ہے۔ جی جی جی، بے شک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، اور قریب اگر آنا چاہتے تو آ جائے، ورنہ میں بیٹھے رہے۔ ایک بات بتاؤں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا، جی جی، میں بغیر کسی دفاعچے کے قاری شبیر صاحب توحید بھائی، ذاکر بھائی، بغیر کسی دفاعچے کے تمہید کے میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا؟ کوئی جانے یا نہ جانے اس پردے قلندر کو، حضور سے جانتے ہیں۔ آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان جانے اللہ، نہ جانے جی جی جی، حضور سے جانتے ہیں۔ اور حق ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، میرے ظاہری وصال مقدس کے بعد اس امت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ظاہری وصال مقدس کے بعد شیر اور بکری ایک گھاٹ پر بیٹھ کر کے وہ کیا کریں گے؟ ذرا زور سے بولے، پانی پیئیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کونین کے والی نے کہا تھا، خسرو خوبا نے کہا تھا، سیاح لامکہ نے کہا تھا، نازش ہر دو جہاں نے کہا تھا، ہاں اس نے کہا تھا جس کے بارے میں میرا امام بولتا ہے، وہ نہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جس کے بارے میں میرا امام بولتا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے ہوگا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گے۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ظاہری وصال مقدس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے۔ تو کسی نے کہا تھا جب وہ بچہ پیدا ہو گیا اس نے اپنے انصاف سے پوری زمین کو عشق مصطفیٰ کی ہر عاشقوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو بے بس کر دیا۔ جہاں نوجوان جاتا تھا حضور کی محبت کی باتیں کرتا تھا، کسی گلی سے گزر جاتا تھا حضور کے عشق کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان ہے، کسی نے پوچھ لیا تھا اے نوجوان یہ بتا تو صحیح تیرے دل میں تیری زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر کیسے پیدا کر دی؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے زندگی کو تبدیل کرنے میں دو لوگوں کا کمال ہے، ایک تو میرے استاد ہیں اور ایک میرے والدین ہیں۔ بے شک، کون ہے؟ میرے استاد ہیں اور میرے والدین میرے والدین ہیں۔ ہیں۔ ان دونوں نے میرے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ کہا وہ کیسے انقلاب پیدا کیا؟ کہا بات اتنی سی ہے، ایک دن کی بات ہے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ نوجوانوں سنو، ذاکر بھائی سنیں آپ حضرات، ظہر کی اذان ہو گئی۔ جب مؤذن نے اذان دے دی نا تو ایسے عالم میں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں نا میں کوئی عام گھر کا بچہ نہیں تھا بلکہ میرے والد عبدالعزیز یہ مصر کے گورنر تھے، پڑھا لکھا مجمع ہے،
یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنر ہوتا کون ہے۔ اللہ اکبر کہا تھا میرے والد بزرگوار مصر کے گورنر تھے۔ ایسے عالم میں جب اذان ہوئی نا میں نے وضو کیا اور میں نے بال ذرا زیادہ بڑے رکھے تھے، جب بال میں شیشے کے سامنے میں کنگھی کرنے لگا نا تو ایسے عالم میں میری ظہر کی جماعت چھوٹ گئی۔ ہمارے استاذ کا نام حضرت صالح بن کیسان تھا۔ یہ صالح بن کیسان جب میں مسجد میں داخل ہوا تو استاذ بزرگوار نے اللہ اکبر نماز ظہر کی امامت فرما دی تھی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد میں پہنچے استاذ نے ایک نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کچھ نہیں کہا، دعا مکمل کی۔ دعا مکمل ہونے کے بعد حضرت صالح بن کیسان نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اس کے بعد انتظار کرنے لگے اب عمر بن عبدالعزیز اپنی نماز کو مکمل کرے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جماعت میں انہوں نے شرکت سے تاخیر کیوں کی ہے، ان کی جماعت چھوٹی کیوں ہے۔ اللہ اکبر جب عمر بن عبدالعزیز یہ نماز سے فارغ ہوئے تو صالح بن کیسان نے کہا عمر ذرا قریب آنا۔ جب قریب آتے ہیں نا تو وجود کانپنے لگتا ہے، لرزہ برندام وجود کانپنے لگتا ہے، اللہ اکبر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آج تو خیر نہیں ہے، آج استاذ نے پہلی بار بلایا ہے، آج اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہے۔ استاذ نے کہا تھا جب کی اذان ہو گئی تمہیں جماعت میں شرکت کرنی تھی، تم جماعت میں شرکت میں کیوں نہیں کیے، تمہاری جماعت چھوٹی کیوں؟ کہا حضرت جی بات اتنی تھی، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آئینے کے قریب خود کو لے کر کے گیا، بالوں میں کنگھیاں کرنے لگا، حسن میں اضافہ ہونے لگا، بالوں میں کنگھیاں کی، تاخیر ہو گئی جس سے جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا نا حضرت صالح بن کیسان نے کچھ نہیں کہا، کہا ٹھہرو یہاں۔ قاصد کو بلایا اور ان کے والد اس وقت مصر کے گورنر تھے، خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا تھا آج آپ کے بیٹے نے اللہ اکبر ظہر کی جماعت کو چھوڑا ہے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، صرف جماعت چھوٹی ہے۔ کہا آپ کے بیٹے نے نماز ظہر کی جماعت کو چھوڑا ہے، یہ بتا دیں سزا آپ مقرر کریں گے یا سزا میں دوں؟ اللہ خط لے کر کے مصر پہنچا ہے۔ حضرت عبدالعزیز نے جب خط کو دیکھا ہے اللہ اکبر اور اس خط کو جو ہے چومنے لگے اور چوم کر کے کہا تھا اے میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو ایسا وسطاس دیا کہ اگر زبان بھی چھوڑ دے شکایت جو ہے وسطاس مصر تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو خط میں لکھا تھا کہ تمہارے بیٹے نے نماز ظہر کی جماعت کو چھوڑا، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، نماز چھوٹی نہیں ہے، صرف جماعت چھوٹی ہے۔ تو حضرت کے والد نے خط میں لکھا کہ جب السلام کا جواب دیا اس کے بعد لکھا حضرت جی ادباً میں کہہ رہا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک بات میں بتاؤں حضرت میرے بیٹے کی نماز جماعت ظہر کی صرف بال رکھنے کی بنیاد پہ چھوٹی ہے، ایسا کرو نا کسی نائی کو بلا کر کے نا اس کا بال مڑوا دو، کسی نائی کو بلا کر کے بال مڑوا دو۔ اس کے بعد آگے خوبصورت جملہ لکھتے ہیں نہ رہے گا بال نہ کرے گا کنگھی نہ اس کی نماز ظہر کبھی قضا ہوگی۔ ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے لوگ تھے۔ جب پہنچا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بال کو نائی نے جب اتروایا نا عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا خدا کی قسم آج جو میری حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، خدا کی قسم جو بندہ نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اگر آج چاہے تو انقلاب پیدا کر دے تو مجھے کہنے دیا جائے جب ان کے قدم پر دیتے ہیں شاہان سمانا کی چھوڑی محتاج کا جبھی عالم ہے مختار کا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، علامہ مفتی محمد ضیاء الحق صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بہت اچھے، کیا بیان ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ جتنی کرسیاں خالی پڑی ہیں نا سب گدھوں کی طرح بھی جا کے بستر پہ سو جائیں گے۔
किसी को एहसास नहीं होगा। जलसा करवाना ये अमरे मुस्तहसन है। कोई इंडिया का कोई भी मुफ्ती मुझे बता दे, सोशल मीडिया के जरिए कोई भी मेरी इस्लाह करते, मैं हर उलमाए अहले सुन्नत की जूतियों को अपने सर का ताज बनाना चाहता हूँ। जलसा अमरे मुस्तहसन है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ना ये फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ करके जी से अमल करके उसके बाद फर्ज को छोड़ोगे, खुदा की कसम के जमाने में कभी इनकलाब नहीं पैदा, तुम्हारे मुकद्दर में जिल्लत और रिसवाई के सिवा कुछ नहीं जाएगा। तमाशा बना लिया हमने दीन का, किसी को तौफीक नहीं होती। हम लोगों को पूछते हैं फला साहब ने क्या किया क्या किया क्या किया, लेकिन पूरी मिल्लत को एक बात मैं बताऊं, हर किसी को हजरत दिखावे के लिए हर कोई दिखावा करता। अगर शायरों पे नोटों की बारिश होती है ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम इसमें भी दिखावा होता है। सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन एक बात तो जाकिर भाई यहाँ कमेंट्स नहीं, खुदा की कसम मिंबर नूर पर, लेकिन एक बात बताऊँ, माँ बाप घर में बीड़ी के लिए तरसते हैं, एक जो है रुपए के लिए तरसते हैं, यहाँ वलमाओं पे नोटों की बारिशें हो रही हैं। खुदा की कसम तुम जमाने में अपने माँ बाप का दिल दुखा करके हर किसी को अगर सोने और चांदी का महल दे दो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, तो तुम्हारा शायरों पे लुटाना, मुफ्तियों पे लुटाना, जलसे करवाना, ये मैं कहता हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे वलमा कह रहे हैं, ये कोई फायदा तुम्हें नहीं पहुँचाने वाला, कोई फायदा तुम्हें नहीं पहुँचाने वाला। खुलूस के लिए काम करें। आखिरी बात होगी, गुफ्तगू खत्म कर दूँ। हज़रत जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानता? जुनैद बगदादी बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ़ में, सरकार जुनैद बगदादी का सब बहुत बड़ा नाम है। और जानते हैं जब बंदे के अंदर इखलास नाम की चीज़ आती है ना, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, जब बंदे को इखलास नाम की चीज़ उसके दिल में आ जाए ना, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर नूर पर हूँ ना, अल्लाह उसे ज़मीन की पस्ती से उठा करके आसमान की बुलंदी पे पहुँचा देगा, अगर उसके अंदर इखलास हो। सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल को कौन नहीं जानता? मैं हुज़ूर ताज शरिया की अज़मतों को सलाम, उनकी रिफ़तों को सलाम, लेकिन हुज़ूर ताज शरिया अलैहि रहमतो रिज़वान के जनाजे में अगर 1 लाख की भीड़ हुई तो साहिब अगर दिल से बोले खुदा की कसम मैं आला हजरत को दिल से चाहता हूँ, ताज शरिया अलैहि रहमतो रिज़वान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ ताज शरिया का जिस दौर में विसाल हुआ ना, उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया था, सोशल मीडिया के जरिए खबर पहुंच गई थी, लेकिन एक ऐसे फकीर की बात ना करूं जिसके दौर में ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, यानी सोशल मीडिया के कोई जराए नहीं थे। वो मर्दे कलंदर कौन था जो मसाइल की गुत्थियां सीधी करता था, जिसकी इब्तिदा में वक्त का फकीह है इस्लाम, वक्त का तरीक़त का मुजद्दिद, जिसकी पैरवी करे, जिसको हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, वो उसके अब्दुल कादिर जीलानी का जो इमाम हो, जिसे दुनिया अहमद इब्न हम्बल कहती है, मखलूक खल्क़े खुदा के ताल्लुक से कुरान मखलूक है या गैर मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल की सलाखों में डाला गया, जब सलाखों में डाला गया ना, तो इसने शिकवा नहीं किया, जिस्म पे कोड़े मारे गए ना, जिस्म पे कोड़े मारे गए, जिस्म से लहू निकल रहा था, कोई कहता था जख्मों से चूर हो गया है बदन, बहुत सताया है लोगों ने, पानी तक नहीं देते थे, वक्त पर खाना तक नहीं देते थे। किसी ने कहा था अहमद इब्न हम्बल कुछ कहना चाहते तो कह दो, कहा खुदा की कसम जब ये तुर्रे मारते हैं ना, तो मैं मुस्तफ़ा पे दरूद करता हूँ। क्या बात है, खत्म हो जाता है, जिस्म को एक अजीब सी हलावत महसूस होती है। तो जानते हैं जब इमाम अहमद हम्बल को जेल की सलाखों में मौत आई है ना, अल्लाह अकबर, कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, टेलीफोन नहीं था, उस वक्त फोन का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन जानते हैं उन्होंने जिक्र क्या किया था, फस्कुरूनी, जब उन्होंने जिक्र किया था रब ने फरमाया अस्कुरुकुम, रब ने फरमाया अस्कुरुकुम अस्कुरुकुम। ए अहमद बिन हम्बल
तूने मेरा जिक्र किया है, अब देख मैं तेरा जिक्र करता हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख़ इस्लाम में इमाम अहमद हम्बल के जनाजे से ज्यादा पब्लिक किसी और जनाजे में नहीं थी। शाम से भी लोग आए थे, यमन से भी लोग आए थे, लबनान से भी लोग आए थे। पूछने वालों से किसी ने पूछा था, ए बताने वाले ये बता दो तुम कहाँ से आए हो? कहा ईरान की वादियों से आया हो। तुम कहाँ से आए हो? मदीना से आया हो। तुम कहाँ से आए हो? मक्का से आया हो। अरे सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मौत की खबर कैसे पहुंची? कहा खुदा की कसम हातिफे गैबी से आवाज आई थी कि तू बिस्तर पे सो रहा है, मेरा जिक्र करने वाला मेरा यार इस दुनिया से चला गया, क्या उसकी नमाज जनाजा में शिरकत कर दे? तो मुझे कहने दिया जाए, जब तक टिके ना थे तो वही पूछता तूने मुझे खरीद के अनमोल। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुस सरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। याद रखें, हुजूर ताजुस शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने दीन की इतनी बेलौस मसलक की खिदमत की। जब उनका विसाल हुआ तो हर जगह से शुयूख की आमद हुई। उन्होंने कहा था, एक जुमला कहा था कि खुदा की कसम आज हम भी मुनाजरा करते हैं तो हमारे पीर के अजमत व इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन मुनाजरा एक ऐसा मैदान अमल है जिसमें तलवार की ज़रूरत नहीं होती, इल्मी तलवार की ज़रूरत होती है जिसे किताब कहते हैं। जब भी कहीं मुनाजरा होता है तो किताबें अजमेर मुअल्ला में दुआ की जाती है, लेकिन किताब वो रज़ा खां की लाइब्रेरी से आती है, शहर मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत बरेली से आती है। जब आला हज़रत की बेशुमार किताबें निकल करके बरेली शरीफ से आज कुछ लोग दीन की खिदमत में शिकवे करते हैं कि लोग तो गालियाँ देते हैं कि ये कौम को बेदार करने चला है, ये तो आके यही बसेरा डालता है। लेकिन आला हज़रत का जुमला सुने, आला हज़रत ने एक जुमला कहा था कि जब मैंने किताबें लिखी और किताबें छपवाने में पैसे कम पड़ गए, आला हज़रत ने अपने मकान को गिरवी रख दिया और किताबें छपवाई। जब आला हज़रत की किताब शहर बरेली से निकल करके खुदा की कसम जब पाकिस्तान पहुंची, लबनान पहुंची, सीरिया पहुंची, अल अज़हर शरीफ पहुंची, तो सबने भयक वक्त आवाज दिया था कि कोई पीर अपने पीर का अदब एहतराम अपनी जगह है, लेकिन खुदा की कसम मेरे पीर ने मेरे रूहानियत को सजाया है, बसाया है, रचाया है, लेकिन इससे पहले ईमान अहमद रज़ा ने बचाया है। तो मुझे कहने न दिया जाए बाकी रज़ा की तो है, ईमान रज़ा का है, इस सब देखेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? जी जी जी, हक है कहीं का भी हो, जी जी, हमारा ईमान जो है रज़ा खान ने बचाया है। बेशक इखलास बेशक। से गहरे रात है, इखलास से बंदे के अंदर आ जाए तो ये यूट्यूब किसी की जरूरत नहीं है। नया अल्लाह एक सलमान अज़हरी को देख लो, 40 से 50 लोगों के बीच में सिर्फ अल्लाह के महबूब के रिसालत का जिक्र किया, बेशक बेशक। नामूस का जिक्र किया था। बहुत लंबी चौड़ी मजलिस नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी अज़मतों को और सुरैया में पहुँचा दिया। और ये भी हुजूर का शरिया के घर का तालिब इल्म और खाली बेशक बेशक। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह जब उठाने पे आता है ना तो कायनात के लोग कभी गिरा नहीं सकते। अब मुझे क्या कोई गिराएगा? हर सहारा गले लगाएगा। मैंने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की उससे कोई हमें समझदार नहीं है। लास्ट बात सुने गुफ्तगू खत्म कर दी। जुनैद बगदादी को कौन नहीं जानता? बहुत बड़े फ़कीर का नाम सरकारे जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला ने। सरकारे जुनैद बगदादी के बाल हज़रत जिला ये हद शराब से ज़्यादा हो गए। मुर्शिद की बारगाह में पहुँची, मुर्शिद ने कहा मियाँ वक्त का रईसुल अत्किया हो, आशिक़ मुस्तफ़ा भी हो, और जिसकी इस्लाह से यहूदियों ने कलमा पढ़ा, जो जहाँ बैठ जाए वहीं अंजुमन लग जाए, जो अपने आप में एक अंजुमन हो, एक जमात हो, एक तहरीक हो, और वो हुजूर की सुन्नतों के खिलाफ काम करे। इतनी बात चल रही है, इतनी बात लगी खुदा की कसम। हज़रत जुनैद बगदादी कहते रहे, मैं शर्म के मारे ऐसा लगता था कि आसमान मेरे ज़मीन
میرے اوپر گر گیا اور زمین پھٹ گئی. میں زمین کے اندر بھی نہ چلا جاؤں, آسمان گر جائے زمین پھٹ جائے, زمین کے اندر نہ چلا جاؤں. اتنی بڑی بات میرے مرشد نے جب کہی, اللہ سمجھ. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں نا, یہ جملہ جب میں نے سنا دل بیکاری چلی, خود کو سنبھالا, آنکھوں میں آنسو کی قطرات اور پیسے جیب میں دیکھے تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن مرشد کا فرمان تھا حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا تھا, حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا تھا. جیب میں پیسے نہیں تھے, اللہ پر سفر کرنا شروع کیا, سفر کرنا شروع کیا, کہا خود کو سنبھالا, اور اس کے بعد اپنی نظر کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا, میرے مولا, میرے معبود, تیرے حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے. جیب میں پیسے نہیں, بال حد کے شرح سے زیادہ ہو گئے. مولا, مرشد کا فرمان ہے, حضور کا فرمان ہے, بال زیادہ ہے. حضرت جی میرے مولا, اب تو تیرا ہی کرم شامل حال ہوگا تو یہ بال بھی کٹ جائیں گے, حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. جنید بغدادی نے اتنا جملہ کہا نا, اللہ سمجھ. حضرت جنید بغدادی کہتے خود کو سنبھالا, نائی کے دکان کے قریب اپنے وجود کو لے کر کے آیا, اور لانے کے بعد کہا, نائی کے قریب گیا, کچھ دیر کھڑا رہا, نائی کے قریب گیا, وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا, حضرت جی آپ روزانہ پیسوں کے لیے بال کاٹتے ہیں, آج کیا اللہ کے نام پہ میرا بال کاٹیں گے؟ کیا کہا, روز پیسوں کے لیے کاٹتے ہیں نا, آج اللہ کے نام پہ میرا بال کاٹ دیں گے نا. اتنا جملہ جیسے ہی کہا نا, وہ نائی نے جس کا بال کاٹ رہا تھا کہا, وہ جی ذرا کرسی سے اٹھنا. اللہ اوپر اٹھا دیا. اس نے کہا, کیا میں پیسے نہیں دینے دوں گا جو تم نے مجھے ہٹا دیا؟ کہا, خدا کی قسم پوری زندگی میں نے پیسوں کے لیے کام کیا, آج پوری اس رب کائنات جس نے ہمیں اور سب کو پالا, اور جس نے حضور کا دامن ہمیں دیا, حضور کی شریعت ہمیں عطا کی, آج اس رب کے نام پہ کوئی بال کٹوانے آیا, اس رب کے نام پہ کوئی بال کٹوانے آیا. اللہ اکبر. وہ بالوں میں کنگھی بھی کرتا, پانی بھی ڈالتا اور سر کو چومتا. جب بال کاٹ دیا پیشانی کو چوما. جب حضرت جنید بغدادی کے دل میں خیال پیدا ہوا, اتنی بے لوث محبت, جب میں کبھی امیر ہو جاؤں گا, میرے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے نا, تو کبھی اس کو لا کر کے عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. اب اتنا سوچ کر کے نکلے حضرت جنید بغدادی. اب تبلیغ کا دائرہ وسیع ہونے لگا, اور بغداد کے سب سے بڑے شیوخ میں یعنی غوث اعظم کے دادا مرشد میں ان کا نام جوانے لگا. اتنے بڑے شیوخ بن گئے, جس طرف سے گزرتے تھے نا لوگ کہتے تھے, اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے اس گلیوں سے شیخ المشائخ جنید بغدادی کا گزر ہوا ہے, عاشق اہل بیت جنید بغدادی کا گزر ہوا. اللہ اکبر. امیر و کبیر شخص بن گئے تو جانتے اپنا ماضی یاد آیا, انہیں یاد آیا, ہم نے ایک نائی سے بال کٹوائے تھے اور اس نے محبتوں کے ساتھ کاٹا تھا, اس کی اجرت کو میں نے نہیں دیا تھا. جنید بغدادی کہتے ہیں, میں نے اشرفیوں سے بڑی تھیلی لیا اور لے کر کے میں بغداد کی سرزمین پر چلنے لگا, اور چلتے چلتے اس نائی کے دکان کے قریب پہنچا اور کچھ دیر کھڑا رہا. اس کے بعد نائی کے قریب آیا, اور قریب آنے کے بعد کہا تھا سلام محبت کیا. اس نے کہا, حضرت جی میں اپنے قسمت پہ آج ناز کروں, آج میری تحریر پر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا شیخ المشائخ جسے جنید بغدادی کہتے ہیں. حضرت جی کیسے کرم فرمانا ہوا, کیسے آج اس قریب کی تحریر پر, اس قریب کے دکان پہ آپ نے قدم رنجا فرمایا. جنید بغدادی نے کہا تھا, زمانے ماضی میں تو نے میرے بال کو کاٹا تھا اور اس کی اجرت تم نے نہیں لیا تھا, آج میں امیر و کبیر شخص ہو گیا, آج اس کی اجرت دینے آیا ہوں. تو اس نائی نے کہا تھا, حضرت جی آج تک میرے دل میں یہ خیال پیدا تھا اور یہ تجسس میں تھا, اس ارادے میں تھا کہ جب میں جو ہے آج چلوں گا جنید بغدادی سے ملاقات ہوگی, ان کے جو ہے حلقہ ارادت میں داخل ہوں گا, ان سے بیعت ہوں گا. لیکن جنید ایک بات نہ کہوں, تجھے اخلاص کے بارے میں ابھی علم ہی نہیں ہے, تو اخلاص کو جانتا ہی نہیں. اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا عالم, کہا تجھے اخلاص کے بارے میں پتہ ہی نہیں. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے نا, اس کی اجرت بندوں سے طلب نہیں کی جاتی, اس کی اجرت خدا سے مانی جاتی ہے.
اس کی اجرت کس سے مانگی جاتی ہے؟ خدا سے مانگی جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی کہتے ہیں۔ جنید بغدادی نے کہا نائی نے جب اتنا کہا اس کی اجرت اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں او لوگوں میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا، ایک بال بنانے والے سے سیکھا۔ یاد کریں میرے ملت کے نوجوانوں، دین کی باتیں آپ سیکھیں، دین پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر، جب دین کی باتیں سیکھیں گے، دین پہ عمل کریں گے، اور جب حضور کے دربار میں، حضور کے بازار میں آپ کا سودا ہو جائے گا تو زمانے کا کوئی بھی خریدار تجھے خرید نہیں سکتا، اور تو اس شان کے ساتھ کہے گا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ اس چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ صاحب احساس کرو، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، اپنے بہنوں بیٹیوں سب کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں۔ اسی نماز پڑھنے میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ و جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من ذنبی واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کو پوزیشن پر